بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ منظور قادر صاحب، جو کہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے پرائم منسٹر کے خلاف ایک ریٹ دائر کی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی نااہلی سے متعلق، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نااہل ہوں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے ادارے کا اور میڈم نوشین آپ کا جو ہے وہ دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج جو ہے وہ یہاں بلایا اور مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ اظہار خیال کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جو ہے وہ ریٹ دائر کی ہوئی ہے، جی، پروفیشنلی میں وکیل بھی ہوں اور پولیٹیشین بھی ہوں، جی، اور یہ کیس جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس زیر کار ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اظہار خیال کرنا مناسب نہیں، ٹھیک ہے، نہ رائے دی جا سکتی ہے اس وجہ سے کہ جوڈیشری کے پاس یہ کیس وہ چل رہا ہے۔ جی، البتہ میں ایک اس سے ہٹ کے، اس کے میرٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک تاریخ پہ میں موجود تھا وہاں، جہاں جب انہوں نے کورٹ نے جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے 52 ممبران کو جو ہے وہ فریق مقدمہ بنایا۔ جی، اب وہ سارے وہ کورٹ سماعت بھی کرے گی ان کو، اور انہوں نے اپنا موقف بھی دینا ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس میں آپ جو ہے وہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بہت طول پکڑے گا کیس، ٹھیک اس ہے، لیے کہ یہ سارے حاضر ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آرا اور اس پہ کمنٹس دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے اختیارات اور اپنے فرائض کے مطابق ریاست کی سمت کا درست تعین کر رہے ہیں؟ کہاں پر غلطی ہے؟ یہ بہت مشکل صورتحال ہے بطور اس کے جو ہے وہ اس وقت میں آزاد کشمیر کی جو بات کہتا ہوں جی، کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پرائم منسٹر جتنے بھی حضرات آئے ان کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں، اور موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے میرٹس بھی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، اور کشمیر ایشو پہ جو ہے وہ بہت بلنٹلی جو ہے وہ اس پہ موقع پہ لے کے جو ہے وہ چلے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو اور خصوصیت سے اس گورنمنٹ کو، حکومت کے اندر جو ہے وہ ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، وہ نہیں لے پا رہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ اپنے اقتدار کی وجہ سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں، ڈرتے ہیں، یا اس بنیاد پہ کہ اقتدار ہم سے چلا جائے گا، اس وجہ سے وہ بلنٹلی ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا جو ایشو ہے، مسئلہ کشمیر کا، جو آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے وہ اس کی جو خد و خال بنتے ہیں کہ جس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ اجاگر کیا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں کر پا رہے۔ اور وہ بنیادی طور پہ اس بیس کیمپ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے میں یہ بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے، یہ صرف آزاد کشمیر کے اس خطے کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ پوری ریاست جموں و کشمیر کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کو گلگت و بلتستان، مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان نے آکوپائی کر رکھا ہے، یہ پوری ریاست کے لوگوں کے جو ہے وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اور اسے وہ رول ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ رول نہیں ادا کر پا رہے، کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے میں سر، سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں۔ قانون دان کی حیثیت سے یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کے آئینی عہدے اس وقت تک خالی ہیں، جبکہ الیکشنز کو 8 یا 9 مہینے باقی ہیں، تو ان کا حالی ہونا کیا پرائم منسٹر کی نااہلی کو ثابت نہیں کرتا؟ میں یہ نااہلی کا لفظ جو ہے وہ بہت ہارش ہے، اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ نہیں، میں تو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان کے 2 مقاصد ہیں، جی، اس حکومت کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تحریک آزادی کشمیر کو جو ہے وہ تقویت دینا، مقبوضہ کشمیر سے جو ہے وہ ہندوستان کے غاصبانہ قبضے اور تسلط کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، ٹھیک اور ہے، دوسرا یہاں کے لوگوں کو گڈ گورننس جو ہے وہ دینا۔ صرف 2 ہی مقاصد ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور وہ ان میں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو پورا کر پا رہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، بنیادی حقوق بہت سارے جو ہے وہ اس بنیاد پہ یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نہیں توجہ دے پا رہی۔ یہاں بہت سارے مسائل ہیں، لوکل لوگوں کے مسائل ہیں، وہ نہیں حل کر پا رہے۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کشمیر ایشو کو جس انداز میں جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو ہے وہ لیڈ لینی چاہیے، اور پاکستان کے حکومتوں کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لے کر جو ہے وہ جس طریقے سے اس گورنمنٹ کے سٹیٹس کو اور اس خطے کے سٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، وہ نہیں کر پا رہے۔ اس پہ یہ سارے جو ہے وہ مجرمانہ غفلت کا شکار ہو رہے۔ ٹھیک ہے، خواجہ صاحب آپ ایک پارٹی کے صدر ہیں،
حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جو لائن آف کنٹرول کے لوگ متاثر ہوئے، اس میں آپ کی پارٹی نے کیا کردار ادا کیا، کیا کر رہی ہے اس حوالے سے جو متاثرہ لوگ ہیں؟ ہم نے ہمیشہ ایک بات جو ہے وہ کہی ہے، جموں و کشمیر لبریشن لیگ کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک موقف رہا. جی. ان کے بانی خورشید ملت کی ایچ خورشید جو ہے وہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا، قائد اعظم کے دست راست تھے، وہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنر جنرل جب بنے قائد اعظم محمد علی جناح تو ان کے پہلے سیکرٹری جو ہے وہ رہے. اس آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر واحد جماعت جموں و کشمیر لبریشن لیگ ہے. ٹھیک ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح کی کشمیر پالیسی کی وارث ہے اور اس کو لے کر چل رہی. ٹھیک ہے. قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی تھی اور جو خورشید ملت کی ایچ خورشید نے 1960 میں آزاد کشمیر کا جو صدر تھے انہوں نے وہ اس سے جو ہے وہ عوام کو آگاہ کیا، ووٹ کا حق دیا اور یہاں کے ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جی. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اعتماد میں لے کر اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنے کی بات کی اور اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کنونس کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت حالات ایسے آئے کہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ جا کے ہوا. میں کہنے کا مطلب ہے یہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات کہنا چاہتا ہوں. جی سر، آڈیٹر جنرل کی سالانہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہ وزارت بلدیات نے صرف ایک لیڈر کے نام 39 کروڑ روپے کی زائد رقم منتقل کی ہے، جبکہ 42 کروڑ کے لگ بھگ رقم ان ناؤن جو اکاؤنٹس ہیں ان میں منتقل کی گئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ روٹین پیپر ہے یا اس کو آپ ہمیشہ کی طرح تکنیکی غلطی کہیں گے؟ اس کے علاوہ ایک خبر اس سے پہلے ہے جی. یہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی ایک منسٹری کی ہے. اس سے پہلے کچھ 40 ارب روپے کا جو ہے وہ اعتراضات اٹھے. اس کو تو بہتر طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ میں نے جو ہے وہ نہیں دیکھی کہ اس آڈٹ رپورٹ میں جو ہے وہ کس حد تک اعتراضات ہیں، لیکن جی یہ ایک آزاد کشمیر گورنمنٹ پر ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ 2023-24 کی ہے، 2024-25 کی نہیں آئی ابھی جی، 2023-24 کی. ٹھیک ہے. اگر 40 ارب 45 ارب جو ہے وہ روپے کا جو ہے وہ اس پہ اعتراضات اٹھے جی یا بے ضابطگی ہوئی ہے، آپ مان لیں کرپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، لیکن ہوئی تو ہے. یہ سوالیہ نشان ہے اس حکومت پر. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام کی جو ہے وہ اس آڈٹ رپورٹ کی بنیاد پر ایک کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد پر جو لوگ حکومتی وزراء ہیں یا جو محکمانہ طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشرز جو انوالو ہیں اس میں، بے ضابطگی ہے یا کرپشن ہے، جو بھی ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ٹھیک. سر، کیا وجہ ہے کہ 70 سال گزر جانے کے باوجود آزاد کشمیر کو بہتر گورننس نہیں مل سکی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن دیکھتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ ان کی ویل نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اس کی بنیاد پہ، یہ ریکارڈ پہ آپ چیک کر لیں. جی. ایچ خورشید آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے، اور میں ایک مثال جو ہے وہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ کہتا رہا ہوں اور یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں جی، کہ میں نے ان کی مسز سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا جو ہے وہ گھر میں کبھی خورشید ملت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کبھی گھر کے اندر ایک شوہر کی حیثیت سے انہوں نے کہا ایک دفعہ گھر میں لڑائی. جی. اور وہ لڑائی اس بنیاد پہ ہوئی کہ جلال آباد اسکول میں ان کی بیٹی پڑھتی تھی، اور خورشید صاحب کے پاس اس وقت آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے پاس ایک گاڑی تھی جی، اور بیگم صاحبہ نے وہ تیار ہو رہے تھے آفس جانے کے لیے، گاڑی باہر لگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس گاڑی پہ بٹھا کے اسکول بھیج دیا. مین وائل خورشید صاحب تیار ہو کے باہر نکل آئے. انہوں نے کہا گاڑی کدھر ہے؟ تو بیگم کی ایچ خورشید کہتی ہے کہ میں نے کہا یاسمین جو ہے وہ لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے سو. تو خورشید صاحب کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ سریا یہ گاڑی میرے اور تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے ہمیں سرکاری کام کی انجام دہی کے لیے جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اور تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب اس گاڑی سے یاسمین وہاں اترے گی اور وہ باقی بچے جو ہے وہ اس کو دیکھ کر احساس محرومیت کا شکار ہوں گے تو روز قیامت جب اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کیا جواب ہے میرے اور تمہارے پاس؟ سر، اس خطے میں یہ بنیادی کرپشن، اقربا پروری، اختیارات کا ناجائز استعمال یہ کیوں عام ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی ویل نہیں ہے، کوئی احتساب کا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے. لوگ خود پبلک ایٹ لارج ان کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اگر پبلک جو ہے وہ خود باشعور ہو جائے
اور ایسی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کہ جو کرپشن کرتے ہیں، جن کو ملک اور ملت کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں، ان کو ووٹ دے کے جو ہے وہ اقتدار میں لاتے ہیں، تو پھر وہ یہی کریں گے۔ احتساب کی ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوشچنز ہیں، کیونکہ جو چیئرمین احتساب مقرر ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کی ویل سے مقرر ہوتے ہیں، تو کیا اس میں ٹرانسپیرنسی پاسبل ہے؟ اس کو تبدیلی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے کہ چیئرمین احتساب بیورو جو ہے وہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جس پہ جو ہے وہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، اس مخلوط حکومت کو 2 سال ہونے والے ہیں، اور ان 2 سالوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی پبلک جو ہے سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے پاکستان سے گرانٹس لیے، اور ان کو آگے ایون جو ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو پیسے آتے ہیں وہ کہیں زمین پہ نظر نہیں آتے، کہیں پہ بھی وہ جو اتنا بڑا فنڈ آتا ہے، سڑکوں کو آپ دیکھیں سب سے بڑا جو بجٹ ہے وہ سڑکوں کا آتا ہے، لیکن سڑکوں کے مسائل اور ٹرانسپورٹ کے مسائل آئے روز رہتے ہیں، آئے روز یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تو وہ پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے یہاں پہ آتا ہے وہ زمین پہ نظر نہیں آتا۔ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ ان کے پاس اپنے بھی وسائل بے انتہا پیسہ جو وہ خرچ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، درست طور پہ خرچ نہیں ہو رہا، لوگوں کے مسائل پہ نہیں لگ رہا، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ لوگوں کو اب اس 21ویں صدی میں ٹھیک ہے، لوگوں کو خود شعور ہو کر جو ہے وہ ان کو باہر کرنا چاہیے کہ جو لوگ کسی نہ کسی اقدار میں 1 2 3 دفعہ تو رہے ہیں سارے، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، یہ دیانتدارانہ طور پہ جو ہے وہ جو ان کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ اس کو ادا نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود پبلک کرتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ اب لوگوں کو شعور آ گیا، لوگ جو ہے وہ کرپٹ لیڈرشپ کو اب آئندہ قبول نہیں کریں گے، ایسا ہی مجھے پورا یقین۔ خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔